بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسفہ وحدانیت اور ہم وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی شراکت داری نہ کی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو اس معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی شراکت داری نہ کی جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کے لیے یہ ناقابل برداشت بات ہوتی ہے کہ محب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وحدانیت کو لے کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا عمل سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی طرح شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق عبادت الہی کی مرتکب ہے، خواہ وہ پھول پودے ہوں یا چرند پرند، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی ثنا میں مصروف ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی آیا ہے، یعنی بعض اصحاب نے اس بات کی وضاحت یوں بھی کی ہے کہ کائنات کی ہر تخلیق اپنی ظاہری حیثیت، بناوٹ اور اپنی دلکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ معزز ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا جب غلطی سرزد ہوئی یا جب بھی کبھی اپنے کسی کام میں رکاوٹ پائی، تب ہی خدا کو یاد کیا، ورنہ کیا کئی مہینے اس فانی دنیا کی مصروفیات میں لگا رہا اور خدا کا نام تک نہ لیا۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق یا رشتہ اس قدر مضبوط ہو کہ جب تک اپنی تمام تر مشکلات، غم، پریشانیاں، دکھ، خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کر دی جائیں، بندے کو سکون نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسے کیا جائے، کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے؟ تو اس کا جواب بھی عبادت الہی میں ہی ہے۔ گویا کہ اللہ دن میں 5 مرتبہ بندے کو نماز کے ذریعے اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے یا پھر اس عارضی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ روز محشر جب تمام اعمال گنگالے جائیں گے، تب انسان اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا، مگر تب تک مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے ان کے جہنم میں آنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نہ پڑھتے تھے نماز۔ انسان کی آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں بے شمار نعمتیں عطا کی جس سے وہ فائدہ حاصل کریں، مگر انسان کی ناشکری کا عالم تو دیکھیں کہ وہ اپنے اس عارضی اور فانی وقت کو قیمتی سمجھ کر رب العالمین کی نعمتوں کا معترف بھی نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جانب دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، اور دوسری جانب اگر بندہ الحمدللہ کہہ دے تو الحمدللہ کا پلڑا بھاری ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف اپنی حاجت میں یاد کرے بلکہ اپنی خوشیاں بھی اس پروردگار عالم کے ساتھ بانٹے جو کائنات اور نہ جانے کتنے ان گنت جہانوں پر قادر ہے، جو کن کہہ دے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، جو نہ صرف سینوں میں پوشیدہ رازوں سے واقف ہے بلکہ حقیقی بادشاہت کا بھی مالک ہے، جو روز سورج طلوع کرتا ہے اور ہر مخلوق کو غیب سے رزق پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اسی رب کو منایا جائے اور اس کی غلامی میں خود کو مشغول کر لیا جائے۔ وہ رب جو مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنے پر بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، تو سوچے وہ رب کس قدر رحمان اور رحیم ہے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔